سوچے تو ادنا اس میں مڑا یا اللہ تو سبق رو باسی ہاں جزء وجودی، جزء وجودی نہیں، جزء ترکیب اضافی ہے. ہاں متصورا بالبداعت وقلنا اچھا اب یہ فرماتے ہیں قاضی عدد رحمہ اللہ تعالی کہ یہ جو پہلے انہوں نے فرمایا نا کہ والمختار انہ بدیہی بوجوہ، مختار قول یہی ہے کہ وجود جو ہے یہ بدیہی ہے، اور بداہت کے لیے فرمایا بوجوہ، تو ان وجوہ کو تنبیہات بناؤ یا دلائل بناؤ، دونوں کی وجوہ آپ نے پڑھ لی، سمجھ میں آئیے. لیکن جب بدیہین کو مختار قرار دیا تو اب ظاہر اور متبادر پھر یہی ہے کہ یہ جو وجوہ ہیں یہ پھر کیا ہوں گے؟ تنبیہات. اور اگر یہ مطلب ہو کہ میاں اس کے تصور کا اثبات، اس کے تصور کا اثبات یہ نظری ہے، تو پھر یہ وجوہ کیا ہوں گے؟ دلائل ہوں گے. یہ سارا آپ نے کل پڑھ لیا. فرماتے ہیں فل اول، یعنی فل وجہ الاول، وہ جو وجوہ ہے نا ان میں سے وجہ اول، دلیل اول ایک صورت میں، تنبیہ اول دوسری صورت میں. یاد ہے نا کل والی بات یاد ہے؟ فرماتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے میاں کہ دیکھو مطلق وجود، وجودن یہ جز ہے وجودی کا، وجودی. ہمیں آئیے یا متکلم وجودی، یہ وجودی کا جز ہے. دلیل دیتے ہیں شارع کہ لأن المطلق جزء للمقید بالضرورت، کہتے ہو تو بدیہی بات ہے کہ مطلق مقید کا جز ہوتا، مطلق مقید کا کے لیے جز بنتا ہے. آئی سو میں
اچھا میاں، جب یہ مطلق وجود جز ہے وجودی، تو میاں یہ جو وجودی ہے نا، یہ تو بدیہی ہے. وجودی ہر کوئی کہتا ہے وجودی، تو جو کہتا ہے وجودی اس کے نزدیک اپنے وجود کا تصور کیا ہے؟ بدیہی، کہ یار میرا وجود ہے وجودی، بدیہی ہے. وہو متصور بالبداہت، یہ جو وجودی ہے یہ تو متصور بالبداہت ہے. کیوں؟ شارح دلیل دیتے ہیں کہ لأن من لا يقدر على الكسب حتى البلہ والصبیان يتصور وجودہ قطعا، کہ جو شخص، دیکھو نا، ایسے قسم کے لوگ جو نظر و فکر پر قادر ہی نہیں، نظر و فکر پر، کسب پر قادر ہی نہیں، جیسے یہ ابلہ لوگ ہوتے ہیں، سفہا، نیم عقل مند، جو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. بلا یا یہ نابالغ بچے صبیان، یہ کسب پر، نظر و فکر پر تو قادر نہیں ہوتے. ابلہ آدمی میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے اپنے نہیں پھاڑتا، باقی تو اس بیچارے کو کسب سے کیا واسطہ ہے کہ وہ معلومات میں ترتیب دے اور پھر مجہول حاصل کرے اس سے. وہ اس چیز کو کیا جانتا ہے کہ معلومات تصوریہ کیا چیز ہے اور معلومات تصدیقیہ کی کیا چیز ہے، پھر ترتیب کیسے دیں گے، پھر اس سے مجہول کیسے حاصل کریں گے. یہ اس قصے کو تو وہ جانتا نہیں. اس سے پوچھو کہ یار تو موجود ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں، کیوں، میں موجود ہوں، میرا وجود ہے. تو یہ جو وجودی ہے اس کا تصور تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو کسب کو سر سے جانتے نہیں. تو پتہ لگا کہ وجودی کیا ہے؟ یہ بدیہی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لأن من لا يقدر على الكسب حتى البلہ والصبیان يتصور وجودہ قطعا، وہ بھی اپنے وجود کا تصور رکھتا ہے قطعی طور. اچھا میاں، تو جب وجودی بدیہی ہو گیا تو وجودی مرکب ہے دو چیزوں سے، ترکیب اضافی ہے. ایک ہے مطلق وجود، ایک ہے وہی یا متکلم. تو میاں بدیہی کے اجزاء بھی بدیہی ہوتے ہیں. تو جب یہ مرکب بدیہی ہے تو اس کے اجزاء بھی، تو اس کے اجزاء میں سے کون ہے؟ مطلق وجود. تو پتہ لگا بدیہی ہے. آج سمجھ میں؟ وَلَوْ كَانَ قَصْبِيًّا مُحْتَاجًا إِلَى تَعْرِيفٍ، اگر یہ جو وجود مطلق ہے، ہمیں آئیے، جو جز ہے کس کا؟ اس مقید کا، یہ اگر نظری ہوتا، کسبی ہوتا، محتاج، اس کی معرفت موقوف ہوتی تعریف کے اوپر، تو میاں لَكَانَ ذَلِكَ الْمُتَصَوِّرُ أَيْضًا مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ التَّعْرِيفِ. تو پھر تو وہ جو وجودی مرکب نہیں ہے وہ بھی محتاج ہوگا اس تعریف کی طرف.
کیوں کہ کل کی معرفت موقوف ہے ہر جز کی معرفت پر. تو جب جز محتاج الی تعریف ہے تو کل بھی، تو وہ کل کیسے بدیہی ہو گیا؟ وہ کل بدیہی ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ولو کان کسبیا، اگر یہ مطلق جو ہے یہ کسبی ہوتا محتاجا الی تعریف لکان ذلک المتصور ایضا محتاجا الی ذلک التعریف، پھر وہی متصور وجودی وہ بھی محتاج ہوتا کس کی طرف؟ اسی تعریف کی طرف جس کی طرف جز محتاج ہے. کیونکہ کل کی معرفت تو موقوف ہوتی ہے ہر جز کی معرفت پر، ہر جز کی معرفت پر. تو کل کی معرفت بغیر اس جز مطلق کے آ سکتی ہے. تو جب یہ جز محتاج ہے دلیل کی طرف تو وہ کل بھی، تو جب جو چیز محتاج دلیل ہو وہ بدیہی ہوتی ہے، تو پھر وہ کل بھی بدیہی نہ رہا. فلا یکون بدیہیا، لہذا وہ کل بھی بدیہی نہ رہا. یہ وجہ اول ہے وجوہ میں سے کہ میاں وجود مطلق جو ہے یہ بدیہی، وجود مطلق سمجھے ہو. ماتن فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل تو یہ ہے، لیکن وعلی التنزل، چلو اگر ہم کچھ نیچے اتر آئیں اپنے دعوے سے کہ چلو کسبی ہے، بدیہی نہیں ہے، کیا ہے؟ کسبی ہے. شارح اس تنزل کا معنی کرتے ہیں کہ اے اذا تنزلنا عن کون وجودی متصورا بالبداہت وقلنا ان تصورہ کسبی، یہ سارا تنزل ہے. کہتے قاضی عادل رحمۃ اللہ علیہ کا جو تنزل ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ وجودی کا تصور، ہم نے بداعت کا دعویٰ کیا نا کہ وجودی کا تصور کیا ہے؟ بدیہی ہے. تو اگر اس دعوے سے ہم اتر آئیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یار چلو وجودی کا تصور بدیہی نہیں ہے بلکہ وجودی کا تصور کیا ہے؟ کسبی ہے. سمجھائیے. تو میاں اب دیکھو، چلو وجودی کا تصور کسبی، تو کہتے ہیں میاں ایک بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ. وجودی کا جز ہے کون؟ مطلق وجود، وہ بھی کسبی ہوگا. دوسری جز بھی کسبی ہوگی. تو اس کل کا حصول موقوف ہوگا کس پر؟ اجزاء کے حصول پر، کیونکہ کل کا علم ہر جز کے علم پر موقوف ہے. تو جب مطلق وجود بھی کسبی، تو کسبی کا حصول بغیر دلیل کے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تعریف کرنی پڑے گی، کسب کرنا پڑے گا. معلومات میں ترتیب دے کر مجہول کو حاصل کرو گے، یہ کسب کرنا پڑے گا. تو مطلق وجود وہ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ دلیل. نظری جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ آپ کسب کریں گے نا میاں. اگر نظری تصوری ہے تو آپ تصورات معلومہ کو ترتیب دیں گے اور تصوری مجہول تک پہنچو گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو مطلق وجود تصورات میں سے ہے، قضیہ تو نہیں ہے کہ اس کا علم تصدیق ہو جائے. تو یہ موقوف ہوگا، اس کا علم موقوف ہوگا کس پر؟ قول شارع پر. کس پر؟ تو قول شارع کیا ہے؟ دلیل ہے. اگرچہ اس عرفی معنی میں نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں دلیل نہیں ہے،
لیکن اس کے حصول کے لیے موقوف علیہ ہے نا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا میاں، تو مطلق وجود کے لیے کے حصول کے لیے ایک دلیل، تو پھر وہ دلیل کے اجزاء بھی کیا ہوں گے؟ نظری، کسبی. تو پھر ان کے حصول کے لیے اور دلیل، تو پھر اس دلیل کے اجزاء بھی کسبی، تو پھر ان کے حصول کے لیے اور دلیل. تو میاں یا تو واپس آ جائے گا، وہ جو آخری 2 3 4 مرتبہ میں وہ اجزاء اس کے دلیل نظری ہو گئے، اس کے اجزاء واپس آ جائیں گے تو وجود مطلق پر موقوف ہو جائیں گے، تو دور لازم آ جائے گا. اور اگر چلتے بنو تو تسلسل لازم آئے گا. تو اس تسلسل یا دور سے بچنے کے لیے آپ کو آخر کار سہارا لینا پڑے گا کہ میاں ایک دلیل تو آخر میں آ جائے گی جو بدیہی، جس کے اجزاء بدیہی ہو. تو ایک دلیل جو آخر میں آ گئی ہے جس کے اجزاء کیا ہیں؟ بدیہی، وہ دلیل بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس دلیل کے اندر بھی مطلق وجود موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو بدیہی ہو گیا. مطلق وجود، کیونکہ وہ جو جس دلیل کو آپ نے بدیہی مان لیا وہ دلیل موجودات میں سے نہیں ہے، معدومات میں سے. تو جب وہ موجود ہے تو مطلق وجود اس کے ضمن میں، تو جب وہ موجود بدیہی ہے تو مطلق وجود بھی. تو آخر کار اگر تنزل سے بھی اترائیں گے اور ہم ادھر چلو وجودی کا تصور جو ہے وہ مان لیں کہ یہ نظری ہے، تو پھر یا تو دور مانو گے یا تسلسل مانو گے یا جان چھڑانے کے لیے آخر میں کسی ایک دلیل کو بدیہی مانو گے. تو دور تسلسل تو باطل ہے، تو آخر میں ایک دلیل کو بدیہی ماننا پڑے گا. تو پھر بھی ہمارا کام ہو گیا، کیونکہ وہ دلیل جو ہے وہ بھی تو موجود ہے، تو اس کے ضمن میں بھی تو وجود مطلق ہے، تو وجود مطلق بدیہی ہو گیا. تو علی التنزل بھی بدیہی ہو جاتا ہے وجود. نہیں سمجھے ہو وہ شیخانو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فلا بد من الانتہاء الی دلیل. اگر اس کو کسبی مانو گے تو چلو یہ موقوف ہو جائے گا دلیل پر، وہ دلیل دوسری دلیل پر، وہ تیسری پر، وہ ہاں چلو چلتے بنو. اے فلا بد من الانتہاء الی دلیل اے طریق موصل. دیکھو میاں دلیل کا ترجمہ شارح نے کیا کیا؟ طریق موصل، کیونکہ دلیل بمعنی اصطلاحی تو تصدیقات میں ہوتی ہے، مقدمات سے مرکب ہوتی ہے نا. تو یہ جو وجود مطلق ہے یہ تصدیق ہے اس کا علم، یہ تو قضیہ نہیں ہے، یہ تو تصورات میں سے ہے. سمجھئے؟ تو تصور کے لیے تو موصل کون ہوتا ہے؟ دلیل نہیں. حجت اور دلیل تو موصل ہے کس کی طرف ہو؟ علم تصدیقی کے طرف ہو. تو یہ تو علم تصور ہی ہے. اس لیے فرمایا کہ قاضی عدد نے دلیل کا اطلاق کیا اور مراد اس سے کیا ہے؟ طریق موصل، یعنی خاص کا اطلاق کیا، مراد عام ہے. طریق موصل، چاہے طریق موصل تصور کا ہو اب، چاہے طریق موصل تصدیق کا ہو. تو یہاں چونکہ تصور ہے، آئی سمجھ میں؟ اے الی دلیل اے طریق موصل یلزم من وجودہ وجودہ، اس کے وجود سے تو وجود کا وجود لازم آ گیا نا. سمجھئے؟ اے من وجود ذالک الدلیل وجود المدلول الذی هو تصور وجودی، وہ لازم آ گیا. تو میاں وہ آخر میں جو دلیل بدیہی مان لی بس اس سے ہمارا کام ہو جائے گا. وَيَكُونُ وُجُودُهُ اے وجود ذالک الدلیل ضروریاً، اس دلیل کا وجود تو بدیہی مانو گے نا.
کیوں مانو گے؟ کہتے دفعا للتسلسل او الدوری، اس تسلسل اور دور سے جان چھڑانے کے لیے اللازم من کون العلم بوجود کل دلیل مستفادا من دلیل آخر. ہاں اگر تم یہ کہو کہ ہر دلیل کا علم مستفاد من دلیل آخر ہے، اس کا علم اس دلیل سے، 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 تو اگر چلو گے تو یا تو واپس آؤ گے یا نہیں آؤ گے. واپس آتے ہو تو دور، نہیں آتے ہو تو تسلسل. آئی سمجھ؟ وَبِهِ يَتِمُّ الدَّلِيلُ، اور کہتے ہیں بس اسی سے ہمارا کام بن گیا. جب اس آخری دلیل کو تم نے بدیہی مان لیا تو وہ دلیل موجود ہے کہ معدوم ہے؟ تو مطلق وجود اس کے ضمن میں ہے نا، تو بس وہ مطلق وجود تو بدیہی ہو گیا. اعلیٰ بداحت تصور الوجود، مطلق وجود کے تصور کے بداحت کے اوپر کام بن گیا ہمارا، کیونکہ مطلق وجود تو وہ دلیل جو بدیہی ہے اس میں بھی ہے. فإنه إذا كان وجود ذلك الدلیل متصورا بالبداحة، جب اس دلیل کا وجود متصور بالبداحت ہے تو كان الوجود المطلق الذي هو جزء من وجوده بدیہیا أيضا. سمجھے ہو؟ تو وہ جو مطلق دلیل ہے اس کی جز ہے کیا چیز؟ مطلق وجود، وہ موجود ہے نا، تو مطلق وجود اس کی جز. تو جب وہ بدیہی، کل بدیہی تو جز بھی بدیہی، تو ہمارا کام پھر بھی بن گیا. سمجھے ہو شیخانو؟